آج کے وی لاگ میں ہم اس امر پر بحث کریں گے کہ سلسلہ عظیمیہ یا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے عمروں کا انتخاب کیسے اور کن حوالوں سے کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے گزشتہ وی لاگز میں یہ بتا چکے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ کی انسانی قربانی کے لیے 40 برس کی روایتی عمر کے ساتھ ساتھ 5، 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75، 85 برس وغیرہ یعنی 5 کے عدد کی حامل عمروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 17 برس کی عمر کے لوگوں کا انتخاب بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے اس وجہ یا حوالے سے کیا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عظیمیہ کی خشت اول رکھنے والے بابا تاج الدین اولیاء کے عرس کی تاریخ 17 اگست ہے۔ 17 کے عدد کو عالمی فری میسنری دنیا میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ گرینڈ لاج آف انگلینڈ کا قیام 1717 میں عمل میں آیا اور اس گرینڈ لاج سے الحاق رکھنے والے تمام فری میسنری لاجز اس سے نسبت کے اظہار کے لیے اپنی قربانیوں اور سرگرمیوں میں 17 کے عدد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ 7 کے عدد کو بھی فری میسنری دنیا میں بہت تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور عظیمی رائٹ آف فری میسنری بھی اپنی قربانیوں اور سرگرمیوں کے لیے اس عدد کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور 9 کے عدد کا انتخاب بھی فری میسنری قربانیوں اور سرگرمیوں میں کیا جاتا ہے۔ 5 کے عدد کے حوالے سے منتخب کی جانے والی قربانی کی عمروں میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فرض کریں سلسلہ عظیمیہ کی انسانی قربانی کے لیے عمر کی حد 45 برس ہے، مگر 44 برس کی عمر کا انتخاب بھی اس لیے کر لیا جاتا ہے کیونکہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی منطق کے مطابق 40 برس سے ایک دن بھی اوپر ہو تو انسان 45ویں سال میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے 44 برس سے 1 منٹ اوپر کی عمروں کو بھی 45 خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح 46 سال کی عمر کو بھی اسی وجہ سے 45 سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس وقت بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی منطق کے مطابق انسان 45 سال اور کچھ دنوں یا مہینوں کا ہوتا ہے۔ اسی منطق کے مطابق 5 برس کی عمر کے لوگوں کی قربانی کے لیے 4 اور 6 سال کی عمروں کو بھی 5 ہی شمار کیا جاتا ہے اور 15 سال کی عمر کے لوگوں کی قربانی کے لیے 14 اور 16 سال کے لوگوں کی عمروں کو بھی 15 ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 5 کے عدد کی حامل تمام عمروں کے لوگوں کی قربانی کے لیے ان عمروں سے 1 سال کم یا 1 سال زیادہ کی عمروں کو بھی اسی طریقے سے قربانی کے لیے موزوں خیال کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی 12 بنیادی شاخیں ہیں اور ان 12 شاخوں کی بھی ذیلی شاخیں اور ان ذیلی شاخوں کی بھی مزید ذیلی شاخیں ہیں جن کے انسانی قربانی کے لیے اپنے اپنے الگ مخصوص ضوابط اور مخصوص عمریں ہیں۔ جس طرح اسلام میں صدقہ، عقیقہ، حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مخصوص عمر کے جانوروں کی
مخصوص انداز میں قربانی کی جاتی ہے، اسی طرح فری میسنری میں بھی مخصوص مواقع اور مخصوص مقاصد کے لیے مخصوص عمر کے لوگوں کی مخصوص طریقے سے انسانی قربانی کی جاتی ہے۔ انسانی قربانی کرنے اور اسی طرح کی دیگر گھناؤنی رسمیں سر انجام دینے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے فری میسنری تنظیم کو ایک شیطانی تنظیم اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے 1985 کے مارشل لا آرڈر کی روح سے ملک بھر میں فری میسن ہونے اور فری میسنری سرگرمیوں میں کسی بھی طور حصہ لینے کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا تھا، اور ملک کے طول و عرض میں واقع فری میسنری عبادت گاہوں یا لاجز کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا تھا، جس کے خلاف فری میسن آج بھی عدالتوں میں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور ڈھکے چھپے انداز میں مختلف پردوں کے پیچھے اپنی شیطانی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ضیاء الحق کے ان کے خلاف پاس کیے گئے تمام قوانین کو بروئے کار لایا جائے اور ان کے تحت فری میسنوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیے سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔